ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں 1093 ایجادات کیے تھے اور جو لائٹ بلب بنانے میں 1000 ٹائم فیل ہوا لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری اور الٹیمیٹلی لائٹ بلب ایجاد کیا۔ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تھامس ایڈیسن کی کامیابی کی کہانی۔ تھامس ایڈیسن 1847 میں امریکہ میں میلان نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے فادر لکڑیوں کا کاروبار کرتے تھے اور اسی کمائی سے اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اس کی مادر ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اگر تھامس ایڈیسن کی بچپن کی بات کریں تو وہ بہت ہی تجسس پسند انسان تھے۔ اسے ہر چیز کے بارے میں کیوریاسٹی رہتی تھی۔ اسے نئی چیزیں سیکھنے اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی اس طرح کوئی چیز دیکھتا، کوئی عمل دیکھتا تو وہ سوچتا کہ کوئی عمل کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو پھر وہ اس پر ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ جیسا کہ ایک دن اس نے پرندوں کو کچھ کیڑے مکوڑے کھاتے ہوئے دیکھا اور جس کے بعد وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ خود بھی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ کیڑوں مکوڑوں کا جوس نکال لیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ایک فرینڈ کو پلایا۔ تو جب اس کے دوست نے وہ جوس پی لی تو وہ بیمار ہو گیا۔ تو پھر اس دوست کی ماں نے تھامس ایڈیسن کو بہت ڈانٹا۔ اسی طرح اس نے ایک دن دیکھا کہ مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے بچے نکلتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ شاید اگر انسان بھی انڈوں پر بیٹھ جائے تو ان سے بچے نکل پڑیں گے۔ تو خود بھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ انڈوں کو اکٹھا کیا اور خود اس پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے کپڑے بہت گندے ہو گئے، اور پھر جب وہ گھر گیا تو اس کی ماں نے اسے بہت ڈانٹا۔ تو اسی طرح بہت کم عمر سے وہ بہت قسم کے تجربات اور ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں لکڑیوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی ماں نے اس کو پھر ڈانٹا اور بتایا کہ اس کے بعد کوئی بھی ایکسپیریمنٹ آپ نہیں کرو گے۔ اگر تھامس ایڈیسن کی ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ پڑھائی میں بہت ہی نالائق تھے۔ وہ تھوڑی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اس قسم کے اور اس عمر کے لوگوں سے وہ بہت پیچھے تھے، اور جب بھی وہ اسکول جاتے تو وہ اپنی ٹیچر سے مختلف اور عجیب قسم کے سوالات کرتا رہتا تھا۔ اس کے سوالات کبھی کبھار اتنی ڈیپ ہوتے تھے کہ ٹیچر کے لیے ان کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اس کو پاگل کہتے تھے، اس کو نالائق کہتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس کی ٹیچر اس سے اتنے تنگ ہو گئے کہ اس نے تھامس ایڈیسن کو اسکول سے نکالا اور اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر دیا کہ جا کر یہ اپنی ماں کو دو۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنی ماں کو وہ لیٹر دی۔ تو اس کی ماں نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ نالائق ہے، برائے مہربانی آپ اس کو گھر میں پڑھاتے رہے۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ بہت ہی ایجوکیٹڈ اور ذہین تھی۔ اس نے اس لیٹر کو چینج کر کے بتایا۔ اس نے تھامس ایڈیسن کو بتایا کہ اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ جینیس ہے۔ اسے پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول کے ٹیچر اتنی ذہین نہیں ہے کہ وہ تھامس ایڈیسن کو اچھی طرح سے پڑھائے۔ جب تھامس ایڈیسن نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہو گیا کہ ہاں، میں جو ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں، میں جو کیوریس رہتا ہوں ہر چیز کے بارے میں، شاید یہی وجہ ہے کہ میں جینیس ہوں۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ تھامس ایڈیسن 3 مہینوں کے لیے اسکول گیا تھا، پھر اس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ تو جب اسے اسکول سے نکالا گیا تو اس نے کچھ عرصہ گھر میں گزارا، اور اس کے بعد وہ ایک ٹرین میں فروٹ اور اخبار بھیجا کرتا تھا۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ وہاں پر بھی اس نے ایک لیبارٹری بنائی تھی اور وہاں پر بھی وہ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جس جگہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا وہاں پر ایک بھیانک آگ اٹھی، اس کی وجہ سے تھامس ایڈیسن کو اس جاب سے نکالا گیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے تھامس ایڈیسن کو اپنے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اس کے گھر کے کچھ فاصلے پر لیبارٹری بنانے کی اجازت دی، اور اس طرح وہاں پر تھامس ایڈیسن اپنی ایکسپیریمنٹ کرتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا، صرف اپنے ایکسپیریمنٹ میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو چیزیں کرنی پڑتی ہے، اور کسی بھی ایکسپیریمنٹ کو کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا
اور ترقی کے منازل طے کیے۔ اس نے آٹومیٹک ٹیلی گراف کے لیے ٹرانسمیٹر ریسیور ایجاد کیے، اسی طرح ساؤنڈ ریکارڈر اور فونوگرام جس نے بعد میں گراموفون کی شکل اختیار کی۔ تو اس نے پھر کئی ایجادات کیے، لیکن سب سے اہم ایجاد اس کی لائٹ بلب تھی۔ جب اس نے کچھ ایجادات کی تو تھامس ایڈیسن نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بجلی کو روشنی میں تبدیل کرے گا، یعنی لائٹ بلب ایجاد کرے گا۔ تو اس وقت کسی نے بھی اس پر بلیو نہیں کیا۔ تھامس ایڈیسن کو یقین تھا کہ میں یہ کر کے دکھا کے رہوں گا۔ آپ حیران ہوگے کہ وہ ایک بار فیل نہیں ہوا، 2 بار فیل نہیں ہوا، یہاں تک کہ 1000 ٹائم فیل ہوا، اور جب بھی وہ فیل ہو جاتا تھا تو اس کو اس ماں کی وہ لیٹر کی ایک ورڈز یاد آ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا جینیس ہے۔ تو وہ اسے بہت انکریج کرتا تھا، اور اس طرح جب بھی فیل ہوتا تھا وہ سوچتا کہ میں کر کے رہوں گا، اس غلطی سے سیکھوں گا اور لائٹ بلب ایجاد کر کے ہی رہوں گا۔ اور اسی طرح 1879 میں اس نے لائٹ بلب ایجاد کیا۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی زندگی میں 1093 ایجادات کیے تھے۔ اب آپ یہ سن کر حیران ہونا، میں بھی حیران ہوا تھا کہ کوئی انسان کیسے اتنی زیادہ ایجادات کر سکتا ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہے اس نے اپنی محنت پر کیا ہے، وہ بہت فیل ہوئے ہیں اور اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب لائٹ بلب ایجاد کرنے کے بعد اس نے اور بھی بہت ایجادات کی ہے، جیسے الیکٹرک جنریٹر، الیکٹرک فین، فیول سیل، لاؤڈ سپیکنگ ٹیلی فون، موشن پکچر، سٹوریج بیٹری، سٹریم انجن، مائنر، ایکس رے فلوروسکوپ، اور اس طرح اور بھی بہت سے ایجادات کیے، اور آج ہم انہیں ایک بڑے انوینٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو تھامس ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یا اگر آپ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، یہ ریالٹی نہیں۔ ریالٹی ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے۔ اگر آپ اپنے پیشن کو فالو کرتے ہو، اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری ضروری چیز جو ہمیں تھامس ایڈیسن کی ایک سکسیس سٹوری سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بے انتہا فیلئر آئیں گے، ہم کئی بار فیل ہوں گے، لیکن اس کے بعد کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہمیں رکنا چاہیے۔ تھامس ایڈیسن نے بھی بہت سے مشکلات اور بہت سی فیلئر کا سامنا کیا، تبھی اس نے لائٹ بلب ایجاد کیا۔ تو جب بھی آپ فیل ہو جائے اس سے سیکھو، اپنی غلطیوں سے سیکھو اور اس کو طاقت میں بدل دو، اور جب آپ ان سے سیکھو گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ بھی کامیابی حاصل کریں گے۔